اے چچا مرنا ہے، مرنے کے بعد قبر کی دنیا میں جانا ہے، طے ہے، قیامت حق ہے، موت بھی حق ہے، جانا وہی ہے، تو کیوں غفلت کی چادر اوڑھے؟ اللہ کا ڈر رکھو۔ میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں اللہ کا خوف رکھو۔ اگر میں آپ کو، چونکہ تفصیل کا وقت نہیں، ہمارے علماء بھی بھوکے ہیں، کافی دیر سے بیٹھے ہیں، اور یہ ماحول بھی ایسا نہیں کہ کافی دیر تک سنایا جائے، مگر ہمارا تعلق ان صوفیوں سے ہے۔ ایک صوفی اسی طرح کی مسجد میں امام تھے، سننا ہے؟ وہ جمعہ میں خطاب کرتے تھے۔ ایک دیوانہ بہت دور سے جمعہ کی تقریر سننے آتا تھا۔ فیصل بھائی جامعہ عائشہ البنات یہ لوام میں ادارہ بنا رہے ہیں، ہمارا بھی سپورٹ، آپ کا بھی سپورٹ ہونا چاہیے۔ وہ خطاب کر رہے تھے شبیر بھائی، ایک دیوانہ بہت دور سے تقریر سننے آتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا ایک جمعہ میں کہ جمعہ کی نماز چھوٹ گئی، وہ ٹریفک میں پھنس گیا تھا۔ جب بعد میں پوچھا نا تو زار و قطار رونے لگا۔ امام صاحب نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا آپ کا صوفیانہ خطاب سننے ہر جمعہ کو آیا کرتا تھا، اس جمعے کو ناغہ ہو گیا، ٹریفک میں پھنس گیا تھا، اس لیے رو رہا ہوں میں۔ نماز تو ظہر ادا کر لوں گا، اس لیے رو رہا ہوں کہ خطاب نہیں سن پایا۔ آج کے لوگ تو بس نعت خوانی ہوئی بھاگ گئے اپنے اپنے گھر۔ مجھے پتا ہے یہ جو لوگ بیٹھ کے سنائیں گے نا تو ان کو بھی افسوس ہوگا۔ وہ صوفی امام تھا، ان کا عالم ایسا تھا، حضرت جیسے لوگ تھے، کہا اس لیے تم رو رہے ہو، اس لیے رو رہے ہو کہ خطاب نہیں سن پائے؟ ہاں 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 اس لیے رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ امام صاحب پھر مسجد میں گئے، اس مقتدی کو سامنے بیٹھالا، جو پوری تقریر جمعہ کے نماز میں کی تھی آدھے گھنٹے کی، اس سارے خطاب کو تنہا ایک آدمی کے لیے اس کے سامنے لوٹا دیا۔ اب وہ پھر رونے لگا اور زیادہ۔ کہا آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہا حضرت اب تو اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے ایک آدمی کے لیے آپ نے پھر سے وہ پوری محنت کی جو جمعہ میں کی تھی، اس سارے خطاب کو لوٹایا، اس لیے رو رہا ہوں۔ تب اس امام نے کہا کہ جو اللہ کے لیے خطاب کرتا ہے وہ مجمع نہیں دیکھا کرتا ہے، چاہے ایک ہو چاہے ہزار کا مجمع ہو۔ اللہ کا خوف رکھو ہر مقام پر، ہر جگہ پر، اللہ کا ڈر رکھو پیارے۔ ایک